آج کل سوشل میڈیا پر یہ خبر زور و شور سے گردش کر رہی ہے کہ زمین کی اندرونی سطح یعنی زمین کے کور نے اپنے گھومنے کی ڈائریکشن بدل دی ہے اور اس کی وجہ سے سورج جلد ہی مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت آنے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سچ کیا ہے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت وسیع و عریض بنائی ہے جس کے بارے میں ہم انسان صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں لاکھوں ستارے اور سیارے موجود ہیں، لیکن ہماری زمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے سیارے پر زندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہماری زمین کا سرکمفیرنس یعنی زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کی ٹوٹل گولائی تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے اور یہ اپنے مخصوص مدار میں 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور اپنا ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ زمین کے اندر بہت بڑا کور موجود ہے جو کسی بال کی طرح گھوم رہا ہے اور ہر 70 سال بعد اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کے متعلق پوری دنیا میں یہ خبریں گردش کرتی رہی کہ زمین کے کور نے اپنی ڈائریکشن کو بدل کر انسانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے اور زمین عنقریب تباہ ہونے والی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ خبر واقعی سچ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ان خبروں میں کتنی سچائی ہے اور کیا واقعی زمین کے کور کی حرکت رک چکی ہے یا اس کور کا رک جانا یا الٹی ڈائریکشن میں گھومنا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا اس سے زمین پر واقعی بہت بڑی تباہی آنے والی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات سائنسی پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں زمین کی ساخت اور بناوٹ کو سمجھنا ہوگا، زمین کی گہرائیوں میں دیکھنا ہوگا۔ انسانی تاریخ میں آج تک انسان زمین کی 12 کلومیٹر گہرائی تک ہی جا چکے ہیں تاکہ جان سکیں کہ زمین کی گہرائی کے اندر آخر کیا کچھ موجود ہے۔ یہ 12 کلومیٹر گہرا کھڈا رشیا میں کھودا گیا جس کا نام ہے کولا سپر ڈیپ ہول۔ 12 کلومیٹر کی کھدائی کے بعد اس کو روکنا پڑا کیونکہ اس کے آگے انسٹرومنٹ اندر موجود ہیٹ کی وجہ سے پگھل رہے تھے، لیکن جدید انسٹرومنٹ کی مدد کی وجہ سے ہم زمین کے بارے کچھ اس طرح جانتے ہیں کہ اگر اس کو ایک ٹکڑے کی شکل میں دیکھیں تو یہ ہمیں کچھ اس طرح نظر آتی ہے، مگر اس کو آسان کرنے کے لیے اس کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے اوپر ہے کرسٹ، دوسرے نمبر پر ہے مینٹل، تیسرا ہے آؤٹر کور اور سب سے آخر میں نمبر 4 پر ہے انر کور۔ زمین کا اوپری حصہ یعنی کرسٹ زمین میں 70 کلومیٹر گہرائی تک موجود ہے اور اس کا ٹمپریچر 500 سے 1000 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد مینٹل شروع ہوتا ہے جو 2900 کلومیٹر تک موجود ہے اور یہاں کا ٹمپریچر 4000 سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں آئرن، میگنیشیم اور سلیکون کی پگھلی ہوئی حالت موجود ہے اور ڈائمنڈ بھی اسی میں بنتے ہیں جو آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے زمین کے اوپر آتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے آؤٹر کور جو کہ آئرن اور نکل سے بنی ہوئی ہے جو کہ 5100 کلومیٹر کی گہرائی تک لیکوڈ فارم میں موجود ہے اور یہاں کا ٹمپریچر 5000 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہ زمین کی رفتار سے کئی گنا تیز گھومتا ہے جس کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے جو کہ زمین کو خلا اور سورج سے آنے والی خطرناک ریڈیشن سے بچاتی ہے تاکہ زمین پر زندگی کا وجود باقی رہ سکے۔ اور سب سے آخر میں ہے انر کور جو زمین کی سرفیس سے 6100 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ یہ گھومتی ہوئی سولڈ آگ کی بال ہے جس کا ٹمپریچر سورج کے سرفیس کے برابر یعنی 6000 سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے اوپر موجود لیئرز کے پریشر کی وجہ سے یہ اتنا گرم ہونے کے باوجود بھی سالڈ ہے۔ انسان آج تک زمین کے اندر صرف 12 کلومیٹر تک ہی جا سکا ہے، لیکن سائنسدان اس کے نیچے زلزلے سے پیدا ہونے والی ویوز کی ریڈنگ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ زمین کی گہرائی میں کیا موجود ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ خبر مشہور ہوئی ہے کہ زمین کے کور کا گھومنا بہت سلو ہو گیا ہے اور بہت جلد یہ رک جائے گا اور اپنی ڈائریکشن کو بدل لے گا۔ چائنا کے 2 سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے کئی ثبوت ہیں کہ زمین کے انر کور نے 2009 سے گھومنا بند کر دیا ہے اور اب اس کا الٹا گھومنا شروع کر دیا ہے۔ انر کور کے اوپر موجود آؤٹر کور اور مینٹل کا سارا پریشر انر کور پر پڑتا ہے، لیکن ان دونوں کا پریشر ایک ساتھ نہیں بلکہ کبھی مینٹل کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی آؤٹر کور کا، جس سے انر کور کبھی رک جاتا ہے اور کبھی اپنی ڈائریکشن بدل لیتا ہے۔ یہ پروسیس ہر 70 سال بعد ہوتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، لیکن ہم انسانوں کو اس بات کا پہلی بار ہی پتہ چلا ہے، اس لیے سب پریشان ہو گئے
اور इसको क़यामत की निशानी समझने लगे। क़यामत बरहक है, जरूर आनी है, लेकिन कब, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के सिवा किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।